السلام علیکم جی۔ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ 20% کے قریب پہنچ گیا ہے، اور یہ ہائیسٹ جو انٹرسٹ ریٹ ہے پاکستان میں جب تک رہا ہے وہ ان سے سب سے زیادہ ہے۔ تو اس میں اکثر لوگ یہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے ہماری اکانومی اسٹیبل ہو جائے گی یا کوئی ایسا کچھ ہوگا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ مجھے اب اکانومسٹ ہے جو اکانومی کو جانتے ہیں، شاید وہ بہتر طور پہ جانتے ہو، لیکن مجھے اس بات کا کوئی اس سے فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھو، جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو آپ جب بینک سے جو بھی پیسے لیں گے تو آپ کو انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اب 20% ہے تو 20% آپ انٹرسٹ پے کرو گے، پلس اس پہ 10% پروفٹ پہ رکھو گے، تو یہ مہنگائی آپ کی پھر 30% تک بڑھ جائے گی۔ تو وہ آپ کیسے اس چیزوں کو مینیج کر پاؤ گے؟ تو نہیں ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی کمپنی ہے وہ بینک سے لون لیتی ہے، کوئی قرضہ لیتی ہے، تو اس نے 20% تو بینک کو ہی دینا پڑے گا، پلس وہ 10% یا 15%، ہر کوئی ڈفرینٹ اپنا پروفٹ نکالتی ہے، تو وہ پروفٹ نکالے گی جب، اور اس سے پھر مہنگائی بڑھتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوتی ہے، مجھے اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آ رہا۔ اگر کسی کے پاس کوئی ہے تو وہ کائنڈلی مجھے سمجھا دے، مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا، مذہبی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ خدا کی طرف سے ایک لعنت ہے۔ جو سود ہے وہ ہمارے طرف، مطلب ہمارے اوپر ایک لعنت ہے۔ تو ہمارے اوپر لعنت اب دیکھو 20% تک بڑھ گئی ہے، لیکن جو ترقی یافتہ کنٹریز ہیں، جو سکسیزفل کنٹریز ہیں، ان کے اندر یہ لعنت جو ہے خدا کی وہ 2% ہے، کسی میں 1% ہے، کسی سوئٹزرلینڈ وغیرہ اس میں خدا کی لعنت 0% ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارے اوپر خدا کی لعنت کا وہ دیکھیں کہ کتنا بڑا خدا کی لعنت ہم پہ آئی ہو، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان نہ بھی کہے تو اس کا نقصان تو ہے ہی ہے، جو مرضی کر لو اس کا فائنلی نقصان ہونا ہے۔ اب یہ انٹرسٹ ریٹ اس لیے بڑھایا جاتا تاکہ، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ لوگ جو ہوں گے وہ پاکستان کے بینکوں میں اپنے پیسے رکھیں گے، ڈالر آئیں گے، یہ وہ ایسے کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک ڈالر آپ خود نہیں کمائیں گے۔ اور خود کمانے میں واحد جو سورس ہے، جو سنگل ایک سورس جو ہے جو آپ کو ڈالر لا کے دے سکتا ہے پاکستان میں، وہ ہے ایکسپورٹ۔ ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے اور امپورٹ کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ میں اپنے فرینڈس کے مطلب ڈسکشن ہوتی رہتی، تو میں کہتا تھا کہ اگر اتنا جو ہمارا ریزرو کے اندر ڈیفیشیٹ آتا ہے ڈالرز کا، تو اتنا مطلب حکومت جو اس پہ ایک اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو امپورٹ ہے اس کو روک دے۔ اس میں تو کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے، امپورٹ کو روک دے، ایکسپورٹ زیادہ ہے، تو ایزیلی یہ جو گیپ ہے کور ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو حکومت کو چاہیے کہ صرف جو ایکسپورٹ بیسڈ کمپنیز ہیں ان کو ریلیف دے، ان کو ریلیف پہ ریلیف دے۔ لیکن اگر وہ آئی ایم ایف یا کسی اور آئی ایم ایف سے قرضہ لیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم جو ایک کیٹاگرائز ایک چیزیں دیں گے، آپ نے ویسے چلنا ہے، اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ لیکن ہمیں اپنے ملک کی سچویشن دیکھنی ہے، ہمیں نہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے، نہ آئی ایم ایف کے ساتھ چلنا ہے، نہ وہ پیسے دینے والے ہیں اور ہم لینے والے ہیں۔ تو ہم لینے والے کی مجبوری ہے، تو مجبور بندہ کیا کیا فیصلے کر سکتا ہے، اس کو خود چاہیے کہ وہ خود اپنے فیصلے کرے۔ لیکن ہم سارا آئی ایم ایف کو دیکھ کے ہم نے پھر وہ ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے ہم ایکسپورٹ بزنس کو ریلیف دیں۔ جب جتنا ہمارا ٹیکس کلیکشن آئے، سب سے پہلے ایکسپورٹ کو ہم ریلیف دیں گے، اور ایکسپورٹ اتنے زیادہ ایکسپورٹ بزنس بنا دیے جائیں جس طرح چائنا نے بنائے ہیں، کہ اتنی چیزیں دنیا میں انتہا کی سستی چیزیں ساری کی ساری پاکستان سے جائے۔ جب پاکستان سے انتہائی سستی چیزیں جائیں گی تو پھر ایکسپورٹ بڑھے گی اور ڈالر ہمارے پاس آ جائیں گے، یہ والا پرابلم تو ہمارا سولو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور باقی جو دوسرا پرابلم ہے، یہ تو ہمارا وہ ہو گیا کہ ہم ڈالر کا جو ہمیں پرابلم آتی ہے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور دوسرا ہمارا جو اندر کا مطلب ہے کہ ہماری چیزیں پوری نہیں ہو رہی، اور یہ بھی وہ بھی ہمیں اپنی مارکیٹ کو بڑا کرنا پڑے گا۔ اب مارکیٹ کو بڑا کرنے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور پیسہ ہمیشہ جو لوگوں کے پڑے ہوتے ہیں بینکوں میں وہی استعمال ہوتا ہے، اور وہ پیسہ اب سود پہ ملتا ہے۔ اب اگر جس طرح کے سوئٹزرلینڈ ہے اور وہ دوسرے ملک ہے، وہ بہت
بہت سیانے لوگ ہیں، وہ اپنے لوگوں کو بزنس کرنے کے لیے پیسہ دیتے ہیں 0% انٹرسٹ پہ ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے، جتنا پیسہ دیتے واپس لیتے ہیں۔ تو وہ بزنس جو پاکستان میں ہوگا تو اسے تقریباً 20% تو سود ہے، یہ ایکسٹرا مطلب پروڈکشن پہ کاسٹ آئے گی۔ اب وہ جو سوئٹزرلینڈ سے جو قرضہ لے گا اس کو تو یہ کاسٹ نہیں آئے گی۔ تو اس طرح سے وہ لوگ پھر آگے سے آگے جاتے جائیں گے، ہم پیچھے سے پیچھے جاتے جائیں گے۔ تو ہمیں ان جتنا بھی مطلب جو مرضی کر لے، ہمیں انٹرسٹ ریٹ کو ایک دفعہ تو مطلب زیرو کرنا پڑے گا۔ انٹرسٹ ریٹ خدا کی طرف سے یہ لعنت ہے، یہ جو سود ہے یہ لعنت ہے، اور یہ لعنت کا ایک لاجک بھی ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ جتنا ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے، کوئی بھی بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ تباہ ہوں گے۔ ہم کبھی بھی دنیا کے برابر نہیں جا سکتے جب تک ہم انٹرسٹ ریٹ کو زیرو پہ نہیں لے کے آئیں گے۔ تو اور باقی یہ جو مثال دیتے ہیں یورپ اور یہ وہ ساری کنٹریز، کسی میں بھی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے انٹرسٹ ریٹ۔ تو یہ چیزیں کم کرنی پڑے گی تبھی چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اور یہ سارا کچھ جو بھی کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، جو بھی ایک ٹیمپریری ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ اس سے مزید ہم پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سود کو کم کریں، جب سود کو کم کریں گے لوگوں کو فری میں قرضے ملیں گے تو لوگ اپنے سیٹ اپس لگائیں گے، لوگ ایکسپورٹ کا بزنس کریں گے، اور پاکستان کے جو لوکل ہیں پروڈکشن بڑھے گی، زراعت میں زیادہ پروڈکشن ہوگی تاکہ ہمیں خوراک کی کمی پوری ہو، گندم زیادہ پیدا ہو۔ یہ سارا پیسہ جو ہم نے بینک میں رکھوایا ہوا ہے تو وہ پیسہ اس طرح آئے گا ہمارے پاس۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی صلاحیت اپنی بڑھانی پڑے گی، ٹھیک ہے، پروڈکشن بڑھانی پڑے گی، تھوڑا ٹیلنٹ بڑھانا پڑے گا، ہمیں دنیا کے مطابق چلنا پڑے گا، ہم اپنے روایتی پرانے مطلب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، تھوڑی سی نئی اپڈیٹ رکھنی پڑے گی کہ کیا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کیا چیزیں چل رہی ہے، کیا ٹرینڈ ہے، کس ملک کی کیا نیڈ ہے، تو وہ چیزیں ہم اس کی پروڈکشن کریں۔ تو یہ سارا کام ہونا ہے جب ہمارے ملک کے اندر یہ کہتے ہیں نا کہ فری کیش فلو ہوگا۔ کیش فلو جتنا زیادہ ہوگا اتنے کاروبار زیادہ ہوتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، ہر چیز ہوگی۔ ہم سارا کیش فلو کو ہم نے رکھ دیا بینکوں کے اندر کیونکہ ہم نے سود لینا ہے، تو کیونکہ ہمیں اس سے زیادہ کسی بزنس میں پروفٹ ہی نہیں ملتا۔ دیکھو سال کا 20% بالکل سیف مل جائے تو وہ بندہ اسٹاک مارکیٹ میں کسی بزنس میں کیوں لگائے گا، کیوں رسک لے گا؟ اتنا تو دنیا میں بھی کسی بھی بینک میں، کسی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں کہ آپ کو بینک میں سیف رکھے ہوئے کہ 20% آپ کا پیسوں کا مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے سارے پیسے بینک میں چلے جاتے ہیں۔ جب بینک میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بزنس تو نہیں ہوگا، جو کرے گا تو پھر وہ مہنگائی اس حساب سے ہوگی۔ جب مہنگائی ہوگی تو اور جو ملک جو پروڈکشن کر رہے ہیں وہ تو اپنے بینکوں سے فری میں قرضے لیتے ہیں، ان کو تو سود نہیں دینا پڑتا، ان کو سود بھی دینا پڑتا ہے۔ تو یہ کبھی بھی دنیا کے برابر ہم نہیں جا سکتے، یہ چیزیں سوچنی پڑے گی۔ اب نہ آج تک جتنی بھی حکومت آئی ہیں وہ اس چیز کی طرف سوچتی نہیں ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ کو زیرو کریں، اور یہ ایک بہت بہت ہی بڑی بات ہے۔ اگر انٹرسٹ ریٹ کو زیرو کر دیا جائے تو 10 سے 15 سال 20 سال کے بعد دیکھیں گے پاکستان اس جگہ پہ نہیں ہوگا۔ تو یہ میرا میسیج ہے۔ اس میں کچھ جو تنظیمیں ہیں، اسلامی تنظیمیں جو پارٹیز بنی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی سود کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور بھی ہے، لیکن یہ صرف اسلامی ویو نہیں ہے، یہ ہمارے دنیاوی لحاظ سے بھی ہمارا بہتر ہے، ہماری زندگیوں میں خوشحالی آ جائے گی۔ تو انٹرسٹ ریٹ کا زیرو ہونا بہت ضروری ہے۔ باقی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جس حد تک ہو سکے میں بھی یہ کمپین چلاؤں گا، اور آپ بھی کوشش کریں جو ہے کہ وہ اس چیز کو اپنی پوسٹیں کرے سوشل میڈیا پہ کہ انٹرسٹ ریٹ جتنا ہو سکے زیرو ہونا چاہیے تاکہ ہمیں فری جو کیش فلو ہو، اور ہمارا پیسہ جتنا زیادہ فلو میں ہوگا اتنے بزنس زیادہ ہوں گے اور ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو باقی انشاءاللہ جو اپڈیٹ آتی رہیں گی، اگر میرے طرف سے کوئی غلطی یا کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ بھی بتا دیں کہ کس طرح میں نے غلط بات کی ہے اور کس طرح، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں انٹریکشن کسی کے ساتھ کروں۔ تو کمنٹس میں اب ظاہر سی بات ہے بندہ پڑھ لیتا ہے، اور اس میں جو بھی کریکشن میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے جو بات میں نے بتائی آپ اس کو بھی سوچیں اور کمپیریزن کریں دنیا کے ساتھ کہ کس طرح ہم پیچھے ہیں۔ تو یہ چیزیں فیکٹ ڈھونڈنے میں اتنا کوئی ٹائم نہیں لگتا، اور تو ہمارا بس وہی سسٹم ہے، پرانے سسٹم پہ چلتے جا رہے ہیں، جو پاکستان میں ہے جو مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں نا ہمیں تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے جو نالج ہے اس کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا۔
تو باقی انشاءاللہ جیسے جیسے نیکسٹ جو بھی میرے مائنڈ میں آتا رہے گا، اور وہ کمپیریزن کر کے اور سارا انالائز کر کے میں بتاتا رہوں گا کہ کیا چیزیں کس طرح ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. تب تک کے لیے اوکے، اللہ حافظ.